اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا میرے بندوں سے کہو، یعنی میرے مومنین بندوں سے، مسلمان بندوں سے کہو کہ وہ اچھی بات کہیں۔ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مشرکین ستاتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ان کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ اتنا ستاتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم کیا کریں، ان کو جواب دیں، جوابی کارروائی کریں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے حبیب ان سے فرمائیں میرے بندوں سے کہ یہ اچھی بات کہیں۔ وہ اگر برا بھلا کہتے ہیں تو یہ آگے سے جواب برے بھلے کی طریقے سے دیں گے تو فساد پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ تو ان سے کہیں کہ اچھے طریقے سے جو اچھی بات ہو وہ بات کہیں۔ اگر وہ بری بھلی بات کہتے ہیں تو یہ ان کو بالکل چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کہیں، اور جو کہنا ہے تو اچھی بات کہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، چونکہ جس زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے اس زبان پہ اچھے ہی کلمات ہونے چاہیے، کوئی برے کلمات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے اللہ کا نام لینا ہے، رسول اللہ کا نام لینا ہے، تو اس کے لیے زبان پاک صاف ستھری ہونی چاہیے۔ گندی باتوں سے زبان گندی ہو جاتی ہے، اچھی باتوں سے زبان اچھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کفار جو تمہارے اوپر شرارتیں کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ شیطان ان کو اکساتا ہے تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور فساد پیدا ہوتا رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہمارے ہاں بھی دل میں کوئی کدورت پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، ہم بھی کسی کو گالی گلوچ کرنا چاہتے ہیں، برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اندر بیٹھا ہوا شیطان کہیں وہ اکسا تو نہیں رہا ہمیں، ہیں جی۔ تو ایسا ہی کرتا ہے شیطان، چونکہ اس کا کام ہی یہی ہے، کسی طرح وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہیں سے کچھ تھوڑی سی ایسی بات ملے جہاں سے ان لوگوں میں لڑائی جھگڑا پیدا کر دیا جائے۔ تو ایسی باتوں سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، جس سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہو، کسی پہ مطلب گالی گلوچ کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہو، جھگڑا پیدا ہونے کا خدشہ ہو، تو ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں نا کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو، صحابہ کرام کو مارتے پیٹتے تھے، ستاتے تھے، پھر بھی رب نے فرمایا جوابی کارروائی میں اچھی بات کہنی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی فرمایا اچھی بات کہیں۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، وَإِن یشاء یعذبکم، اور چاہے گا تو تمہیں عذاب کرے گا۔ وہ پروردگار اچھی طرح ہر ایک کے دل کے حال جانتا ہے، جی وہ سب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو وہ پروردگار اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے، ایمان کی دولت دے دے کافروں کو، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما کے انہیں بخش دے، اور چاہے تو عذاب دے، چاہے تو ایمان کی دولت نہ ملے، کافر کافر ہی رہے، یوں ہی دنیا سے رخصت ہو اور اس کو عذاب ہو جائے۔ یوں ہی مسلمانوں کے بارے میں رب چاہے ان پر رحم فرمائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخش دے، اور رب چاہے تو ان کے گناہوں پہ ان کی پکڑ کر کے ان کو عذاب دے۔ سب کے حال رب خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم جی ظاہری طور پر کتنے بھی اچھے بنے، باطن اگر برا ہے تو رب جانتا ہے، اور ظاہری طور پر انسان کتنا ہی برا نظر آتا ہو لیکن باطنی طور پر رب کے ہاں وہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے۔ اللہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور ہم نے تم کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو جو ڈیوٹی عطا فرمائی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں، توحید کا، رسالت کا، عقائد جو اسلامیہ ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ باقی آپ نے کسی پہ سختی نہیں کرنی، زبردستی پکڑ کر مسلمان نہیں کرنا، ایک کافر پکڑا سر پہ تلوار رکھی کہ پڑھ کلمہ نہیں تو قتل، ایسا کچھ نہیں کرنا، نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا کیا ہے۔
کبھی بھی ایسا نہیں کیا. حتیٰ کہ کافروں نے جتنا ستایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی درگزر سے کام لیا, اپنے صحابہ کو بھی درگزر کرنے کا فرمایا, وہ جتنا بھی ستاتے رہے. تو ذمہ دار بنا کر, ذمہ دار جو ہوتا ہے نا جی, اس سے پوچھا جاتا ہے فلاں نے یہ کیوں کیا, فلاں نے یہ کیوں کیا, تمہیں ذمہ داری دی تھی. آج کل فیکٹریوں میں جو سپروائزر وغیرہ ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کام نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ کو ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا, یعنی قیامت کے دن ان کے اعمال کے متعلق حبیب آپ سے نہیں پوچھیں گے, آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. یاد رکھیے یہ زندگی کے ہر شعبے میں دین کا یہی مسئلہ ہے. ہم میں سے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کا اتنا ہی فرض ہے کہ اچھی بات دوسرے تک پہنچا دیں. نماز کا وقت ہے تو ہماری ڈیوٹی ہے, جو مؤذن صاحب ہے ان کی ڈیوٹی ہے آذان دے دیں. اب اذان کے بعد اسپیکر کھول کے لگے رہنا, نمازیوں کو لازمی پکڑ کے مسجد میں لانا ہی لانا, یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے بھائی, یہ کسی کی ڈیوٹی نہیں ہے. گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے جناب اسپیکر چلتے رہتے ہیں, اور بھائی آپ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے. آپ کی صرف اتنی ڈیوٹی آذان پڑھ دیں بس, اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, باجا. اب اس کے بعد جو آپ اسپیکر کھول کے لگے رہتے ہیں نا, اس سے مخلوق خدا کو آپ ستاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں اسپیکر کھول کے جس تک آواز پہنچتی ہے, کیا ان سب پر واجب ہے کہ وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھیں؟ اکثریت عورتوں کی ان پر تو واجب ہی نہیں کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. تو آپ کے اسپیکر ان عورتوں کو کیوں ستا رہے ہیں, کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ ذمہ دار نہیں ہیں بھائی, اس چیز کو سمجھیں. ہم کسی کی ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارا کام صرف اتنا ہے اللہ کے دین کی بات دوسرے تک پہنچا دینا, بس اس سے آگے کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. لیکن ہم ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے کچھ آگے ہی بڑھ جاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہیں زبردستی پکڑ کے کھینچ کے لائیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس کھینچ کے لانے سے, نہ اس کھینچا تانی سے ہم دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی حقانیت کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا حبیب آپ کو ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا, یعنی لوگوں کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے تیرا رب سب کو خوب جانتا ہے, ان کے حال بھی جانتا ہے, احوال بھی جانتا ہے, ضروریات بھی جانتا ہے, ہر چیز جانتا ہے رب. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, اور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت بخشی. سبحان اللہ. اللہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. ان میں سے 313 رسول ہیں. ان 313 رسولوں کو باقی تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے. پھر 313 رسولوں میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. ان 5 کو ان 313 پر فضیلت حاصل ہے, اور ان 5 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت حاصل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے انا سید ولد آدم, میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں. اس میں آدم علیہ السلام بھی شامل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہیں. قیامت کے دن آدم علیہ السلام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء بنایا ہے. رب نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض نبیوں پر فضیلت بخشی. حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دینے سے منع بھی فرمایا ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تو جو منع فرمایا ہے علماء کرام نے فرمایا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع اس لیے فرمایا ہے کہ کسی نبی کو کسی دوسرے نبی پر اس طرح فضیلت بیان نہ کرو کہ دوسرے نبی کی توہین ہو, یہ منع ہے. ورنہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, خود قرآن کہتا ہے ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. یعنی ایک نبی کی اگر آپ فضیلت بیان کریں تو یاد رکھیے ایسے فضیلت بیان کریں جس میں دوسرے نبی کی توہین نہ ہو. اگر ایسا ہوگا تو یہ کفر ہے, کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی, اور آخر میں صرف داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انہیں زبور عطا فرمائی. تو علماء کرام نے یہاں ذکر فرمایا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی, یہودی چونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں, نہ کوئی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ داؤد علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں,
وہ بھی نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ چونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں جی تورات کے بعد تو کوئی کتاب نہیں، یہ کیسے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو رب نے فرمایا داؤد علیہ السلام بھی تو نبی تھے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، ان پر بھی تو کتاب اتری، وہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کے بعد آئی ہے، تو تم ان کا کیوں انکار کرتے؟ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی علماء کرام نے کہ دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی، تو یہ فضیلت دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے، یہ مقام اور مرتبے اور علمی لحاظ سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبور کا ذکر فرمایا کہ کتاب عطا فرمائی۔ نبیوں کو جو فضیلت ملی اس علم کی وجہ سے، جو علم نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اس وجہ سے کہ دنیا کی مال و دولت کی فضیلت نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام سلطنت بھی رکھتے تھے، بادشاہ بھی تھے، مگر رب نے فرمایا فضیلت زبور عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، فضیلت اس وجہ سے ہے، مال و دولت کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے۔ ایک تیسری بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے علماء کرام نے کہ زبور میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما کے بتا دیا کہ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تو اس زبور کی بڑی فضیلت ہے، اس میں میرے نبی کا ذکر ہے، میرے نبی کی امت کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہت بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فضیلت کا خیال رکھتے ہوئے، کون ہے امت مسلمہ؟ جی ہم سب جو بیٹھے امت مسلمہ ہی تو ہیں، ہر مسلمان امت مسلمہ کا فرد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فضیلت کو سمجھنے پھر اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔